بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں آپ کے سامنے آج 8th کلاس کا کول اینڈ پیٹرولیم چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں. بچوں پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ریسورسز کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں. یہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی چیز انسان دنیا میں اپنے زندہ رہنے کے لیے اور اپنی آسائش کے لیے استعمال کرتا ہے ان کو ریسورسز کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں اب ریسورسز کی ڈیفینیشن لکھوں. پہلے یہ چیپٹر جو ہے یہ کول اینڈ پیٹرولیم ہے. کول اینڈ پیٹرولیم ہے. تو میں ریسورسز کی آپ کو یہاں پہ ڈیفینیشن لکھوں گا. Resources: anything which is used by humans, which is used by humans for their survival and to meet their needs are known as resources. For example, water, forests, air, etc. So these are resources. Anything which is used by humans for their survival and to meet their needs are known as resources. For example, water, forests, air, etc. تو بچوں جو یہ ریسورسز ہیں ان کو دو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جو یہ ریسورسز ہیں ان کو دو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. نمبر فرسٹ از نیچرل ریسورسز اینڈ نمبر سیکنڈ ون از مین میڈ ریسورسز. تو بچوں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں اور مین میڈ ریسورسز کیا ہوتے ہیں. نیچرل ریسورسز وہ ریسورسز ہوتے ہیں جو قدرتی طور وجود میں آئے, ان کو نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. وہ وسائل جو دنیا میں قدرتی طور وجود میں آ گئے تو ان کو نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. تو نیچرل ریسورسوں کی ہم ڈیفینیشن اس طرح لکھیں گے. دی ریسورسز which are obtained from nature are called as natural resources. For example, air, sunlight, water, etc. تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان ریسورسوں کی بہت ضرورت ہے. انسان کو لائف سسٹین کرنے کے لیے ان ریسورسوں کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ ریسورسز نہیں ہوں گے تو انسان زندہ بھی نہیں رہیں گے. مطلب جہاں پہ ہمیں ایئر کی ضرورت ہے, سن لائٹ کی ضرورت ہے, یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر ہمارے پاس جو ہے دوسرا ریسورس وہ مین میڈ ریسورس ہے. یہ فرسٹ ریسورس تھا, یہ سیکنڈ ریسورسز. تو وہ ریسورسز جو انسان نے دنیا میں قدرتی وسائلوں کا استعمال کر کے
جو بنائے ہیں ان کو ہم مین میڈ ریسورسز کہتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح لکھیں گے: دا ریسورسز وچ آر دی ریسورسز which are made by humans by using natural resources are called as man-made resources. Man-made resources. تو جو یہ مین میڈ ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسوں کا استعمال کر کے جو بھی انسان نے دنیا میں چیز بنائے ہیں، ان کو ہم مین میڈ ریسورسز کہتے ہیں. فار ایگزامپل پیپر، ربر، پلاسٹک ایٹسٹرا، ان کو مین میڈ ریسورسز کہتے ہیں. تو بچوں، جو ہمارا یہ ٹاپک ہے کول اینڈ پیٹرولیم، یہ ڈائریکٹلی نیچرل ریسورسوں سے تعلق رکھتا ہے. تو جو یہ نیچرل ریسورسز ہیں، ہمارے جو نیچرل ریسورسز جو ہیں، ان نیچرل ریسورسوں کو بھی دو گروپوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. نمبر فرسٹ از ان ایگزاسٹیبل ریسورس. ان ایگزاسٹیبل resources and number second is exhaustible resources. تو بچوں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ ان ایگزاسٹیبل ریسورسز کیا ہوتے ہیں اور یہ ایگزاسٹیبل ریسورسز کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ دونوں نیچرل ریسورسز ہیں. یہ بھی نیچرل ریسورس ہے، نیچرل ریسورس ہے، تو یہ بھی نیچرل ریسورس ہے. نیچرل ریسورس، دونوں یہ نیچرل ریسورسز ہیں. تو جو یہ ان ایگزاسٹیبل ریسورسز ہیں، یہ دنیا میں ان لمیٹیڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ان لمیٹیڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں. یہ نیور ایگزاسٹیبل ہیں، یہ کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں. نیور ایگزاسٹڈ، یہ کبھی ختم نہیں ہو جائیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس سن لائٹ ہے اینڈ ایئر ہے. یہ دونوں انلمیٹیڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں. جب تک انسان کا وجود دنیا میں ہے، جب تک کائنات چلے گی، تب تک یہ دونوں ریسورسز ہمیں ملتے رہیں گے، کیونکہ ان کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے. تو ان کو ہم ان ایگزاسٹیبل ریسورسز کہتے ہیں. تو دوسری سائڈ میں جو ایگزاسٹیبل ریسورسز ہیں، وہ ریسورسز بالکل ہمیں لمیٹیڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں. لمیٹیڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس فارسٹس، وائلڈ لائف اینڈ فاسل فیولز ہیں. یہ سب ایگزاسٹیبل ریسورسز ہیں. ایگزاسٹیبل ریسورسوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وسائل ہے جو دنیا میں ختم ہو جائیں گے. ان کی ییلڈ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ان کا ہمارے پاس خرچہ ہے. ییلڈ کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اس لیے یہ ختم ہونے والے ریسورسز ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم اب ان ایگزاسٹیبل اور ایگزاسٹیبل ریسورسوں کی ڈیفینیشن لکھیں گے. آپ کے لیے ہم پہلے لکھیں گے ان ایگزاسٹیبل ریسورس. ان ایگزاسٹیبل ریسورسز، ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز، نیچرل
resources. تو پہلے لکھیں گے ہم یہاں پہ these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight, air, etc. تو جو سیکنڈ اب ہمارے پاس ہے، یہ پہلا تھا ان ایگزاسٹیبل ریسورس، اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ایگزاسٹیبل ریسورس ہے. ایگزاسٹیبل ریسورسز. نیچرل ریسورسز، یہ بھی نیچرل ریسورسوں سے تعلق رکھتا ہے. These resources are present in nature in limited quantity. They can be exhausted by human activities. For example, forests, wildlife, fossil fuel, etc. تو بچوں، جو اب ہمارا ٹاپک کول اینڈ پیٹرولیم ہے، بالکل فاسل فیولوں سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو میں اسی لیکچر کے دوسرے حصے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں.